اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہماری ساری پریشانیاں، بے سکونیاں اور دکھ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ علم بھی ہے، دنیا کی چیزیں بھی ہیں، مگر دل پھر بھی خالی لگتا ہے۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی دل کو قرار نہیں ملتا۔ ایسے لمحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ دیکھو کتنا گہرا پیغام ہے اس میں۔ علم اگر تمہیں نرمی، عاجزی اور اللہ کی معرفت نہ دے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ آج ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ نفع والا علم وہ ہے جو تمہارے کردار کو بدل دے، تمہیں اللہ کے قریب لے آئے۔ پھر اگر دل میں اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ ایسا دل اندھیرا ہوتا ہے، چاہے باہر سے کتنا بھی روشن نظر آئے۔ اور دعا اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور عمل ہے، مگر جب دعا بے دلی سے مانگی جائے، صرف زبان ہلے مگر دل غافل رہے تو وہ آسمان تک نہیں پہنچتی۔ دعا تب اثر کرتی ہے جب یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور وقت آنے پر جواب ضرور دے گا۔ اور آخری چیز، نفس۔ جب نفس آسودہ ہو جائے، گناہ معمولی لگنے لگے، توبہ کرنے کا دل نہ چاہے، تو سمجھ لو انسان خطرے میں ہے۔ ایمان والا کبھی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ ہر روز خود کو دیکھتا ہے کہ کہیں میرا دل غافل تو نہیں ہو گیا۔ یہ 4 باتیں صرف الفاظ نہیں، زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر ہم ہر دن ان سے پناہ مانگیں تو اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور زندگی میں وہ سکون دیتا ہے جو کسی دنیاوی چیز میں نہیں ملتا۔ کبھی کبھی انسان اپنے اندر ایک جنگ محسوس کرتا ہے۔ ایک طرف دل چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے اور دوسری طرف نفس اسے روک لیتا ہے۔ یہی اصل آزمائش ہے، مگر جو اس کشمکش میں ہار نہیں مانتا وہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا، دل سے، پوری سچائی کے ساتھ۔ علم اگر بے فائدہ لگے تو دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ایسا علم دے جو میرا دل بدل دے، ایسا علم جو مجھے تیری یاد دلا دے۔ کبھی کبھی ایک آیت، ایک لفظ، ایک نصیحت انسان کی ساری سوچ بدل دیتی ہے۔ بس نیت صاف ہو، اللہ خود راستہ کھول دیتا ہے۔ پھر دل کو زندہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ سے بات کریں، سجدے میں دل کھول دو، کہہ دو یا اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اسے نرم کر دے۔ جب بندہ سچ دل سے یہ کہتا ہے تو اللہ اس کے اندر روشنی ڈال دیتا ہے، ایک ایسا سکون جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ دعا میں جلدی مت کرو، دعا کو عبادت سمجھو، کوئی مطالبہ نہیں۔ جب دل ٹوٹا ہو، جب آنکھیں نم ہو، وہ لمحہ اللہ کے قریب ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ قبولیت کا راز جلدی میں نہیں، یقین میں چھپا ہے۔ رہا نفس، تو اس سے لڑنا ہی اصل بہادری ہے۔ اپنی کمزوری کو ماننا، گناہ پر شرمندہ ہونا، یہی پہلا قدم ہے۔ جو بندہ ہر روز خود کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں، وہ دراصل اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ نفس کو مارنے کے لیے خود کو الزام دو، دوسروں کو نہیں۔ اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ سکون دنیا میں نہیں بلکہ اپنے رب کے قدموں میں ہے، تو پھر نہ دعا بے اثر رہتی ہے، نہ دل مردہ، نہ علم بوجھ، نہ نفس مغرور۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بدل جاتا ہے، خاموشی میں بھی قرار اور تنہائی میں بھی روشنی، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی رضا میں گزری۔ جب بندہ سچ میں اللہ سے پناہ مانگ لیتا ہے تو اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ وہ وہی رہتا ہے مگر اس کے اندر کا سکون کچھ اور بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے رویوں سے نہیں، اللہ کی رضا سے جینا سیکھ لیتا ہے۔ اب اسے تعریف یا تنقید فرق نہیں ڈالتی، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اصل اہمیت صرف ایک نظر کی ہے، اللہ کی نظر کی۔ ایسا شخص جب دعا کرتا ہے تو الفاظ کم ہوتے ہیں مگر اثر زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو اس 1000 لفظوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو بغیر احساس کے بہے جائیں۔ اور جب وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ کوئی راستہ ایسا نہیں رہتا جہاں اللہ کی رحمت اسے تنہا چھوڑ دے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دل کے اطمینان میں ہے۔
وہ سیکھتا ہے کہ علم وہی ہے جو انسان کے اندر تبدیلی لائے، جو انسان کو عاجز بنائے، مغرور نہیں۔ ایسا علم انسان کو جھکاتا ہے، اٹھاتا نہیں۔ دل اب مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ چیزوں میں نہیں، اللہ میں خوشی ڈھونڈتا ہے۔ کسی کی محبت اسے خوش نہیں کرتی اگر اللہ کی محبت کم محسوس ہو، اور کسی کی نفرت دکھ نہیں دیتی جب یقین ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ یہی وہ دل ہوتا ہے جس سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ دعا اب صرف مانگنے کا عمل نہیں رہتی، بلکہ ایک ملاقات بن جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب انسان کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، یہی لمحہ انسان کو بدل دیتا رہے، کیونکہ جب بندہ اپنی حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اللہ اسے وہ عزت دیتا ہے جو کسی اور راستے سے نہیں مل سکتی، اور نفس اب وہ دشمن نہیں رہتا، اب وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ وہ خواہشیں جو کبھی انسان کو کھا جاتی تھیں اب اللہ کے خوف سے خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ ایسا انسان دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حال ہے جہاں دل میں روشنی اور چہرے پر سکون ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم اتنے پرسکون کیسے ہو، اور وہ مسکرا کر بس ایک بات کہتا ہے، میں نے اپنے رب سے پناہ مانگ لی ہے، اب ہر چیز آسان ہے۔ جب بندہ سچ میں اللہ سے پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زندگی کے طوفان خاموش ہونے لگتے ہیں، دل کے زخم بھرنے لگتے ہیں، اور وہ سکون جو کبھی کہیں نہیں ملا وہ سجدے کی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورۃ الزمر 36۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو رات کے اندھیروں میں رب کو پکار کر کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں تیرے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ان کے راستے آسان کرتا ہے، اور ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے پناہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی وعدہ توڑتا نہیں۔ وہ بندہ جو اس کے در پر جھکتا ہے اس کے لیے ساری دنیا جھک جاتی ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ پھر ایک دن انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل زندگی یہ دنیا نہیں، اصل زندگی تو وہ ہے جہاں کوئی غم نہیں، کوئی جدائی نہیں، کوئی تھکن نہیں، جہاں صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کے دیدار کی لذت ہے۔ تب دل کہتا ہے، اے میرے اللہ، میں اب تجھ سے بھاگ نہیں رہا، میں تیرے پاس لوٹ آیا ہوں، کیونکہ تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سجدے میں گرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل سے بوجھ اتر جاتا ہے، اور لبوں پر صرف ایک بات رہ جاتی ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں شکر ہے میرے اللہ کا۔